السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 77. اس نے کوٹھی کے سفید گیٹ کے سامنے رکشہ روک لیا تھا. ایک بڑی سی تختی پر سنہرے حرفوں میں خان غریب نواز خان لکھا تھا. ہم اپنی منزل پر جا پہنچے تھے. رکشہ واپس گیا تو میں نے کہا، اس سے اپنا تعارف کیسے کراؤ گے؟ میں برہان الدین ہوں اور تم سیف علی خان. ہم دونوں ہی مظفر گڑھ کے زمیندار ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دستک دی. ایک چھررے بدن کے آدمی نے دروازہ کھولا. ہم مظفر گڑھ سے آئے ہیں. یہ چودھری برہان الدین ہے اور میرا نام چودھری سیف علی خان ہے. ہمیں خان صاحب سے ملنا ہے. وہ ہمارے لباس کی تراش خراش اور ہمارے حلیوں کا بنظر غیر جائزہ لے کر بولا، میں خان صاحب کو بتا دیتا ہوں جناب، آپ اندر آ کر مہمان خانے میں بیٹھیں. یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کوٹھی کی طرف لوٹا. اس نے ہمیں عمارت کے اندر ایک آرام دہ کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور پنکھے چلا دیے. میں بس ابھی آتا ہوں، خان صاحب اس وقت شاید غسل خانے میں ہیں. یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا. ہم نے خاندانی رئیسوں کی طرح 555 کے سگریٹ سے بھرے گول ڈبے اپنے سامنے میز پر رکھے اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر یوں بیٹھ کر جیسے وہ خوش کوئی عمارت ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی. وہ ملازم جلدی لوٹ آیا. خان صاحب غسل خانے میں ہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا. وہ لباس تبدیل کریں گے، پھر ناشتے کی میز پر بیٹھیں گے، اخبار پڑھیں گے اور پھر کسی اور طرف دھیان دیں گے. کوئی بات نہیں بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام تفضل حسین ہے. اچھا بیٹھ جاؤ. لو یہ سگریٹ پیو. یہ کہہ کر آبی نے ڈبہ اس کی طرف کھسکا دیا. اس سے وہ اپنا ہلکا سا ٹیچی کیس نہیں سنبھل رہا تھا. کبھی وہ اسے دائیں رکھتا اور کبھی بائیں. میں نے اس کی حرکت سے چھو کر اسے اٹھایا اور تپائی سے ذرا دور رکھ دیا. سامان انسان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آبی نے میری اس حرکت سے بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا، حیوانوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا. کیوں تفضل حسین؟ جی چودھری جی، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں. یہ سامان ہی تو ہے جو غریب نواز کو خان غریب نواز خان اور تفضل حسین کو پھجا بنا دیتا ہے. تو سمجھدار ہے یار، یہ بہت بری بات ہے. کوئی تجھ پر بھی اپنا روکنے نسخہ آزما ڈالے. کوئی شیشی نہ کھلتی ہو تو وہ اس پر فوراً ہی تھوک لگانے لگتا تھا جس سے اس کے پیش نرم ہو جاتے تھے. تفضل حسین خوش ہو گیا. اتنی طاقت کہاں سے لاؤں چودھری جی؟ نوکر آخر نوکر ہی ہے. کسی دن مجھے بھی مالک کی خاطر گولی کھانی پڑ جائے گی. کیا وہ نوکروں کو شوٹ کر دیتا ہے؟ وہ خان غریب نواز خان؟ نہیں جی، بلکہ انہیں جب اپنے دشمنوں کے خلاف بھیجتا ہے تو ان میں سے ایک دو ہمیشہ ہی ضائع ہو جاتے ہیں. ابھی بھجا یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک 30-35 سال کا قدرے جوان آدمی داخل ہوا. وہ سفید ولایتی سوٹ پہنا تھا. بوٹ بھی اس کے سفید تھے مگر وہ بہت ہی بجھا بجھا نظر آتا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو. پھر بھی وہ بڑے اتفاق سے ملا اور مسافے کے بعد ہاتھ پھیلا کر بولا، تشریف رکھے جناب، آپ پنجاب سے آئے ہیں نا؟ یہ میری عزت افزائی ہے. غریب نواز خان آپ کا ہی اس میں گرامی ہے؟ جی ہاں. جابی پھجے، ان کے لیے کوئی شربت لے آؤ، موسم ایک دم تپ رہا ہے. پھجا فوراً ہی وہاں سے ٹل گیا. آپ نے غریب خانے پر آنے کی زحمت کیسے فرمائی؟ مظفر گڑھ سے آئے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، یہ میرے دوست ہیں چودھری برہان الدین. ان کا فلم ایکٹریس الماس سے عرصے سے افیئر چل رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ ادھر چولستان کی طرف گئے تھے. الماس کا نام سنتے اس نے کان کھڑے کیے. اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ؟ جی ہاں، بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کی. وہ تو ان کا نام لے لے کر جیتی ہے. اسی نے بلایا تھا انہیں، کہتی تھی کہ شوٹنگ دیکھ جاؤ. میں نے رازدارانہ لہجے میں کہا. اس کا تجسس اور بڑھ گیا. کمال ہے صاحب، بڑے خوش قسمت آدمی ہے یہ. اس کے لیے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں. بس کیا کہوں صاحب. پھر ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ معاملہ تو بہت دور تک پہنچ گیا تھا مگر کسی بدذات نے رات کو اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اس چکر میں الماس شدید زخمی ہو گئی. غریب نواز کا رنگ فق ہو گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں چاہتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہوگا خان صاحب، آپ کو تو وہ لوگ بتا کر صحرا کی طرف نکلے تھے. آبی اس سے مخاطب ہو کر بڑے ہی خشمگین لہجے میں بولا، جی نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. میں دراصل ایسے لوگوں سے دور ہی رہتا ہوں. کمال ہے، حالانکہ ہمیں الماس نہیں بھیجا ہے. اسے ہم ابھی اسپتال میں داخل کروا کر آئے ہیں. اس کے پیٹ میں گولی لگی ہے. جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا، کمال ہے. کس اسپتال میں ہے وہ؟ میں فون پر معلوم کرتا ہوں. اس کی حالت بہت نازک ہے. ویسے جس شخص نے اس پر حملہ کروایا اس کے 6 آدمی وہاں صحرا میں مارے گئے ہیں. اتنے میں پھجا شربت لے کر آیا.
اس نے ایک ایک گلاس بھر کر ہمیں دیا تو خان بولا، چلو تم ادھر بیٹھو، اس اللہ یار سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ یہ کہہ کر غریب نواز نے منہ سے گلاس لگایا۔ وہ ہم سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ جب وہ گلاس حلق میں اتار چکا تو رومال سے ہونٹ صاف کر کے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ میں نے براہ راست مداخلت کرتے ہوئے کہا، برہان الدین صاحب نے آپ کو صحیح بات نہیں بتائی جناب۔ دراصل آپ نے جن لوگوں کو الماس کے اغوا کے لیے بھیجا تھا ان میں سے 6 آدمی وہاں مارے گئے تھے، اور ہم آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اب آگے آپ کا کیا پروگرام ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ آدمی ایک دم کرسی پر سے اٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ کڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھ سے بات پوچھنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ کون بدماش کہتا ہے کہ میں نے الماس کے پیچھے آدمی بھیجے تھے؟ شانتی خان جی، شانتی، ہم سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم تو یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اب الماس کے لیے آپ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم یہ معاملہ پولیس تک لے جائیں؟ آپ کے جو جی میں آئے کریں، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اپنے کسی آدمی کو صحرا کی طرف نہیں بھیجا تھا۔ چند دن پہلے آپ الماس کو یہی دھمکی دے کر آئے تھے نا کہ آپ انکار سننے کے عادی نہیں ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ پھجا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ خان جی، وہ پولیس۔ کیا بکتے ہو؟ وہ تیغلی نے دروازہ کھول دیا خان جی۔ انہیں دوسرے کمرے میں بٹھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ غریب نواز نے اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے خان جی، ذرا دبنگ ہو کر جائیں، ہم آپ کا یہیں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے دشمن نہیں دوست ہیں۔ آبی نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کچھ مطمئن سا ہو کر بولا، یوں لگتا ہے جیسے اس معاملے کی ساری تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ آپ ہی نے تو پولیس کو… نہیں واللہ، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ بہرحال جائیں اور یاد رکھیں کہ الماس زندہ سلامت ہے، اسے کوئی گولی نہیں لگی تھی، پولیس کو اسی نے ادھر بھیجا ہوگا۔ میں نے غریب نواز کو مزید مطمئن کرتے ہوئے کہا، یہ بات بتا کر آپ نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں، آپ ادھر ہی تشریف رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم نے فوراً ہی اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ ہم بہاولپور پولیس کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتے تھے، کیا پتہ انہیں بھی یار لوگوں نے ہماری تصویریں بھجوا دی ہوں۔ کوئی 20 منٹ بعد پہلو کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولیں چودھری صاحب، میں پھجا ہوں۔ آبی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو خان کا ملازم تیزی سے اندر آ گیا۔ چودھری جی، یہ قصہ کیا ہے؟ خان صاحب تو پولیس کے ساتھ باہر چلے گئے ہیں، مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اسی لیے میں ادھر آ گیا۔ یہ دروازہ باہر سے خان صاحب خود بند کروا کر گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ باندھنا چاہتے ہیں ہمیں؟ نہیں، بلکہ وہ پولیس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کیا کہا پولیس نے ان سے؟ وہ تو جی کہہ رہے ہیں کہ کسی فلم ایکٹریس پر خان صاحب نے حملہ کروایا ہے، اس نے بہاول نگر جا کر دہائی مچا دی ہے۔ وہ تو یہی کرے گی، غریب نواز اسے اغوا کرنا چاہتا تھا۔ صبح سویرے 2 بندوں کی لاشیں آئی تھیں، نذیرے اور شادو کی، انہیں گولی لگ گئی تھی۔ خان صاحب نے انہیں فوراً ہی گاؤں بھجوا دیا، کمال پور۔ کیوں؟ وہاں کیوں بھیج دیا؟ وہ ادھر کہیں راستے میں دفن کر دیں گے انہیں، اور کس لیے؟ پر چودھری جی، ہوا کیا تھا؟ جن لوگوں پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے ہی انہیں مار دیا ہوگا۔ یہی ہوا ہوگا جی، وہ دونوں میرے پکے یار تھے، پر بے موت مارے گئے۔ اب ان کے گھر والوں کو 5-5 ہزار روپے مل جائیں گے اور سال بھر کا دانہ پھکا۔ کون دے گا یہ رقم؟ خان صاحب دیں گے، اور کون دے گا؟ خرچہ نذیرے کی بیوی کو ملے گا اور شادو کی ماں کو، پر بیچاریاں دونوں برباد ہو گئیں۔ ایسی نوکری میں تو یہی کچھ ہوگا۔ پر یہ غریب نواز چاہتا کیا تھا آخر؟ وہ بس چیز ایکٹریس کو گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں، پر وہ مانتی نہیں۔ مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اسے اٹھوا ہی لیں گے۔ وہ اٹھنے والی اسامی نہیں ہے پھجے۔ دیکھ، جیسے ہی وہ خان صاحب واپس آئیں ان سے ہمیں ملواؤ۔ وہ خود ادھر آ جائیں گے جی، وہ بہت پریشان ہو کر گئے ہیں۔ کوٹھی میں ان کے بیوی بچے بھی ہوں گے؟ نہیں جی، وہ تو ادھر گاؤں میں رہتے ہیں، پنجت کے پاس، ان کی جاگیر ہے وہاں۔ میں کرسی سے اٹھ گیا، مجھے وحشت ہونے لگی۔ احساس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی ہمیں مقفل کر کے وہاں بے مقصد چھوڑ کر نہیں گیا۔ اٹھ جائیں صاحب، ہمیں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ دیکھ پھجے، میری بات غور سے سن۔ خان صاحب واپس آئیں تو انہیں بتا دینا کہ اگر وہ اپنی جان کی خیر چاہتے ہیں تو الماس کا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ ہم اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات اس کو بول دو۔ رات اس کے 6 آدمی مارے گئے، اب زیادہ مریں گے، سمجھتے ہو نا؟ اب یہ دروازہ کھول کر ہمیں باہر کا راستہ دکھاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے پھجے پر پستول تان لیا۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ہکلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے چودھری جی، میں اس کو بول دوں گا، بالکل بول دوں گا، مگر میرا قصور نہیں ہے جناب، آپ آ جائیں میرے پیچھے، آئیں۔ یہ کہہ کر وہ پہلو کے دروازے کو کھول کر آگے بڑھا اور ایک چھوٹے سے بیڈ روم سے گزار کر راہداری میں جا پہنچا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ بھڑ کر چل رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ مڑا اور ایک آہنی جالی والے بڑے سے دروازے کو کھول کر برآمدے میں جا پہنچا۔ وہاں 4 مسلح آدمی چارپائیوں پر بیٹھے تھے، وہ بھی اس کوٹھی کا عقبی حصہ تھا۔ ہمیں بڑے دروازے تک لے چل پھجے، اور سیدھا ہو کر چل۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی،
پستول میں نے اس کی لمبی سی قمیض کے پچھلے دامن کے نیچے چھپا کر اس کی کمر سے لگا رکھا تھا۔ پھجا پھرکی کی طرح گھوما اور عقبی گیٹ سے گزار کر ہمیں بڑے گیٹ تک لے گیا۔ میں نے پستول ہٹا کر نیفے میں ڈس لیا۔ ناراض نہ ہونا پھجے، تمہاری نیت کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بہرحال خان کو ہمارا سلام بولو اور ہمارا پیغام اس کے دماغ میں اچھی طرح اتار دو۔ ٹھیک ہے چودھری جی، میں انہیں بتا دوں گا۔ اس نے تیزی سے گیٹ کھول دیا اور ہم سڑک پر پہنچتے ہی تانگے میں بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ یار، اتنی جلدی وہاں سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آبی نے اٹیچی کیس مجھے دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیٹ پر بھی رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مرضی اس کی یہی تھی کہ وہ بوجھ میں اٹھاؤں۔ یہی بہتر تھا۔ وہ خان ملیا میٹ خان اگر پولیس کو ہم پر سوار کر دیتا تو ایسا کرنا ہوتا تو اس کے لیے بڑا موقع تھا۔ نہیں، وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ پولیس اچانک کیا پہنچی تھی؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ چل دفع کر، میں الماس سے اب لاہور میں مل لوں گا۔ اس پر لعنت بھیج۔ ہمیں کیا لینا دینا اس عشوہ فروش سے؟ ایک تو تیری یہ فارسی مجھے لے ڈوبے گی۔ وہ رشک جنہ مستاں ہیں بیٹے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ پاگل پن ہے آبی۔ میری مصیبتوں کا بھی تو اندازہ کر۔ ہم سیدھے ساہیوال ہی جا رہے ہیں یار۔ اس کبیر شاہ کو آج ہی پکڑتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں آسیہ کو آج ہی اس کے یہاں سے لے کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ فکر نہ کر، اور ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ ایک ہماری بہن اس عذاب سے چھوٹ جائے تو پھر ایش ہی ایش ہے۔ میں الماس سے تو یہ اداکاری وغیرہ فوراً ہی چھڑوا دوں گا۔ تیرا بھی جواب نہیں ہے، یعنی تو انڈوں کی ٹوکری سر پر رکھے بغیر ہی خواب دیکھ رہا ہے؟ تیرے نکاح میں آ جائے گی وہ۔ ہاں، مجھ سے اچھا شوہر اس کو کہاں مل سکتا ہے؟ اور وہ تیرے عابد کی ماں، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو بس ایوی تھی، اصل چیز تو اب نظر آئی ہے۔ کیڈیلک کار جیسی ہے یار یہ الماس، اس کے پرزوں کا جواب نہیں، کیسے چمکارے مارتی ہے۔ آبی کا موڈ عجیب و غریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سنجیدگی اور متانت جو اس کے کردار کا ترہ امتیاز تھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ماہیت قلب کہیں میری راہ کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ تیرا تو دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے آبی، یہ راستے ہمیں راست نہیں آئیں گے۔ تانگا ہمیں لے کر اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ لاہور کے لیے گاڑی بس چند منٹ تک پہنچنے والی ہے۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور پلیٹ فارم کی طرف بڑھے، مگر آبی کی نگاہ سامنے کی سڑک پر جا پڑی تو مجھے اس کی پتلیوں میں عجیب سی حیرت ابھرتی نظر آئی۔ میں نے رک کر سامنے نگاہ ڈالی تو آبی کا تحیر میری سمجھ میں آنے لگا۔ سامنے ایک پولیس کی جیپ رکی رہی تھی، جس کی اگلی سیٹ پر سے ایک پولیس افسر اچھل کر باہر نکلا۔ خان غریب نواز خان اس کے پیچھے تھا۔ جیپ کے پچھلے حصے میں 10-12 سپاہی رائفلیں ہاتھوں میں لیے پسپا ہوتی ہوئی فوج کی طرح اترے۔ انہوں نے اسٹیشن کی عمارت کے اندر ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ارد گرد مسافروں کا ادھم مچا تھا۔ غریب نواز انگلی کے اشارے سے پولیس افسر کو ہمارے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ گھسیٹا اور ہم برق رفتاری سے پلیٹ فارم کی طرف دوڑے۔ گاڑی اس وقت تک اسٹیشن پر پہنچ چکی تھی اور اب چلنے ہی والی تھی۔ بہاولپور کے مسافر اس میں بیٹھ چکے تھے اور جن کو اترنا تھا وہ اتر چکے تھے۔ گارڈ نے وسل بجائی۔ جب ہم گاڑی تک پہنچے تو وہ چل چکی تھی۔ جب ہم بھاگتے ہوئے گاڑی کے آخری سے پہلے ڈبے میں سوار ہوئے تو اس وقت پولیس انسپکٹر پلیٹ فارم کے دروازے پر کھڑے ٹکٹ کلیکٹر کو دھکا دے کر آگے آ چکا تھا۔ اس نے لمحہ بلمحہ تیز ہوتی ہوئی گاڑی میں سوار ہونے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ غریب نواز اس کے ساتھ تھا اور پولیس کے سپاہی اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ان کے سامنے سے گاڑی گزر گئی اور وہ ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ وقتی طور پر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ابھی تک ہم ان کے زد میں ہیں۔ وہ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکوا لیں گے۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ پولیس کو خبردار کر کے ہمارے پیچھے لگا دیں گے۔ ریلوے پولیس بھی ان کے اشارے پر حرکت میں آ سکتی تھی۔ گاڑی کے ساتھ تو اور بھی بہت سے سپاہی سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ سارا معاملہ مجھے زیر و زبر ہوتا نظر آتا تھا۔ ہم ایک الگ تھلگ سیٹ پر بیٹھے تو آبی نے گالی غریب نواز کو دیتے ہوئے کہا، یار تو نے اچھا کیا کہ وہاں سے نکلا ہے، ورنہ تو وہ ہمیں چوہے کی موت مار دیتا۔ ہم ابھی بھی اسی عزت میں ہیں آبی۔ چل آگے چل کر کسی جگہ گاڑی روک، ہم راستے میں اتر جائیں گے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے، وہ لوگ ہمارے تعاقب میں ہیں یار۔ کیسی ردی قسمت ہے ہماری، ہر جگہ پھڈا، ہر جگہ لفڑا۔ اس کے 6 آدمی مارا ہے تو بیٹے، وہ تجھے کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو ٹھیک ہے یار، پر اس طرح کسی شریف آدمی کو تنگ کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ لے یہ سگریٹ پی، میں اس کو پھنساتا ہوں، اس فقیر کو، یہ زنجیر کھینچے گا۔ آبی نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک حال مست فقیر پر نگاہ ڈال کر کہا۔ وہ بڑی رحم طلب نظر سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ آبی نے اسے ایک سگریٹ دیا تو وہ خوش ہو گیا۔ ادھر آ جاؤ سائیں، ہمارے پاس بیٹھو، بڑے اللہ والے نظر آتے ہو مجھے۔ اس کی بات سنتے وہ فقیر کود کر ہمارے پاس ڈبے کے فرش پر آ بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام چاندی سائیں ہے جی، بابا فرید کا منگتا ہوں۔ تو مجھے بڑی کرنی والا نظر آتا ہے بابا۔ کرنی والا تو اللہ ہے، میں کتا کون؟ کیوں نہیں، تم چاہو تو اپنی کرامت سے اس گاڑی کو روک سکتے ہو نا؟ بس جی، میرا مولا جو چاہے کر سکتا ہوں، میں کتا کون؟ لے یہ پکڑ 100 کا نوٹ، میں نے گاڑی رکتے کبھی نہیں دیکھی، بس یہ زنجیر کھینچ دے کسی جگہ، اگلا اسٹیشن آنے سے پہلے روک دے سے، وہ ماریں گے جی مجھے،
سپاہی ساتھ لے کے چلتے ہیں ڈنڈے؟ کچھ نہیں کریں گے وہ، جرمانہ دے دینا، یہ لے 50 روپے بھی رکھ لے۔ پھر تو کوئی مشکل نہیں بابا لوگ، ذرا مسخری کرو گے، ہاں پر ہمارا نام مت لینا، ذرا رونق ہی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بابا لوگ، ایسا ہی ہوگا، مجھے اشارہ کر دینا، جہاں چاہو کہ گڈی روک دوں گا، پر وہ قید تو نہیں کریں گے نا مجھے؟ نہیں سائیں جی، تم تو اللہ والے آدمی ہو، تمہیں کون قید کرے گا؟ بس 100 تمہارے اور 50 جرمانے کے۔ تم فکر ہی نہ کرو جی، اب کھینچ دوں رسی؟ وہ اٹھنے لگا۔ ابھی نہیں، جب ہم اشارہ کریں تب۔ آبی اپنے قسم کا واحد بدماش آدمی تھا، وہ اس بیچارے سائیں کو خواہ مخواہ چکر میں پھنسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی اس زنجیر کو کھینچ سکتا تھا، مگر اسے مزہ آ رہا تھا اس سائیں کو مصیبت میں پھنسا کر۔ وہ خود چپ چاپ اترنے کی فکر میں تھا۔ گاڑی بہاولپور سے کوئی 7-8 میل آگے نکلی تو اس نے اس الجھے ہوئے بالوں والے میلے کو چہلے خارج سطح سائیں کو اشارہ کر دیا کہ وہ زنجیر کھینچ دے۔ سائیں اٹھا اور چور نگاہوں سے تمام بے خبر مسافروں کو دیکھتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ اب اس کا ہاتھ زنجیر پر بڑھ چکا تھا۔ آبی نے مجھے کوہنی ماری اور ہم دونوں اٹھ کر اس بڑے سے 4 کمروں جتنے لمبے ڈبے کو عبور کر کے دوسرے دروازے پر جا ٹھہرے۔ ہماری نظریں سائیں پر جمی تھیں۔ اس نے حق ہو کا نعرہ لگایا اور زنجیر کھینچ دی۔ چناب ایکسپریس کی ہوا سرک گئی اور اس کی رفتار ایک دم مدھم پڑنے لگی۔ وہ کچھ ہی دور جا کر رک گئی۔ ہم دونوں تیزی سے اتر کر یوں چلنے لگے جیسے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ آخری ڈبے کے قریب سے گزر کر ہم نے ریلوے لائن عبور کی اور سامنے ہو کے سرکنڈے اور کیکر کے جنگل میں جا گھسے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں سے کچھ فاصلے پر پختہ سڑک گزرتی ہے۔ میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر دوڑاتا ہوا تیزی سے ادھر چلا گیا۔ تیرے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہونا پڑے گا جیلانی، تو بہت گندی قسمت لکھوا کر لایا ہے۔ میری ماں بھی یہی کہا کرتی تھی، پتہ نہیں وہ بیچاری کس حال میں ہوگی۔ مجھے اپنے دل پر گھونسا سا لگتا محسوس ہوا۔ وہ بدنصیب مجھے کیسی بے سر و سامانی کے عالم میں یاد آئی تھی۔ تو اس کے لیے کوئی رقم شقم بھی چھوڑ کر آیا تھا یا نہیں؟ ہاں، لمبے پیسے دے کر آیا تھا میں اسے، پر یار اس پارٹی نے تیری ماں کو رقم تو پہنچا دی ہوگی نا؟ مجھے شک ہے، میں لاہور پہنچ کر سب سے پہلے ماں سے ملوں گا، وہ تو میری فاتحہ پڑھ بیٹھی ہوگی۔ اچانک ہمیں گاڑی کی لمبی ہولناک سیٹی سنائی دی۔ ڈرائیور نے اس سائیں سے نمٹ کر گاڑی چلا دی تھی اور کسی کو ہمارے تعاقب میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ کسی کے فہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ گاڑی کس نے کس مقصد سے رکوائی تھی۔ جب ہم پختہ سڑک پر پہنچے تو تھکن سے دونوں نڈھال ہو رہے تھے۔ پیاس نے جان الگ سیخ میں ڈال رکھی تھی۔ ہم دونوں کے کپڑے پسیلے سے تر ہو رہے تھے۔ سڑک پر کھڑے ابھی ہمیں 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک بس ہمیں رحیم یار خان کے لیے مل گئی اور ہم اس میں سوار ہو کر آگے چل دیے۔ ہمیں جو سیٹ ملی اس کے دائیں ہاتھ کی سیٹوں پر 3 برقع پوش خواتین بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پانی سراہی میں بھر کر آگے رکھا تھا۔ سراہی پر دھرا شیشے کا گلاس ہمارے صبر کا امتحان لینے لگا۔ آبی سے رہا نہ گیا۔ ایک عورت کے ہاتھ میں کھجور کا پنکھا دیکھ کر وہ بولا، باجی ذرا پنکھا ہمیں دے دیں، ہم تو ہاف بوائل ہو گئے اس دھوپ میں۔ اس عورت نے ہمیں یوں پسینے میں نہائے دیکھا تو عذرائے ہمدردی وہ پنکھا فوراً ہی آبی کو تھما دیا اور تیزی سے وہ اپنا گریبان کھول کر پنکھا جھلنے لگا۔ جزاک اللہ بیوی، جزاک اللہ۔ میدان جنگ میں زخمی مجاہدوں کو پانی پلانے سے کہیں زیادہ ثواب باری تعالیٰ آپ کو اس پنکھے کے لیے دے گا جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وہ تینوں عورتیں برقعوں میں چوڑیاں توڑنے لگیں۔ وہ کھنک کھنک کر ہنس رہی تھیں۔ میں نے اس کی کونی میں پسلی ماری، تو خاموش نہیں رہ سکتا، اپنی زبان بند رکھ۔ کئی دوسرے مسافر بھی سر گھما گھما کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ہمارے تمتماتے چہروں پر پسینے کی لکیریں خود بولتی تھی کہ ہمیں پنکھے کی ضرورت ہے، مگر یوں مولوی قدرت اللہ ہزاروی بننے سے کیا فائدہ؟ اس نے خواہ مخواہ لوگوں کو متوجہ کر لیا تھا۔ یار کبھی تو مجھے بھی آزادی سے بات کر لینے دیا کر، یہ تیرا سینسر ایک دم واہیات ہے۔ پھر وہ ذرا بلند آواز سے بولا، بہن جی اگر آپ ہمیں پانی پلا دیں تو پروردگار بڑا رحیم کریم ہے، وہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ اس وسطی عورت نے فوراً ہی گلاس بھر کر آبی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آبی کی پیاس بجھی تو اس خاتون نے مجھے بھی سیراب کر دیا۔ عین اسی وقت اس کے سامنے کی سیٹ کے 2 آدمیوں نے سگریٹ سلگا کر دھوئیں کا ایک زبردست طوفان جو اٹھایا تو خواتین تیزی سے اپنے برقعے پھڑپھڑانے لگیں۔ بیچ والی خاتون کے دائیں بائیں والی خواتین نے تگدو میں ہمیں اپنے چہرے بھی دکھا دیے۔ آبی نے بلند آواز سے کہا، بھائی یہ حقے بازی بند کرو، کیوں بیچاری خواتین کو عذاب میں ڈالتے ہو؟ تمہارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہوں گی جو حقے سگریٹ پر لعنت بھیجتی ہوں گی۔ ان دونوں آدمیوں نے سر گھما کر آبی کو بڑی قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے دبنگ لہجے سے جل بھن کر رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک تنک کر بولا، بڑا خیال ہے آپ کو ان بیویوں کا، تو ان کے لیے علیحدہ بس کروا دی ہوتی۔ بس تو میں آپ کو بھی کروا سکتا ہوں بڑے بھائی، پر میں سفر میں ہوں، دوسرے مسافروں کے سکھ کا بھی خیال کرتے ہیں۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کیوں جناب، میں ٹھیک عرض کر رہا ہوں نا؟ آبی نے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے ایک باشرہ آدمی سے پوچھا۔ اس کی لمبی سی داڑھی اور کندھے پر پھیلا پیلا صافہ اور سر پر سفید پگڑی یہ بتاتی تھی کہ وہ صوم صلوات کا پابند ہے اور شرع کا شعور رکھتا ہے۔ وہ بولا، ماشاء اللہ صاحبزادے، آپ کے نئے خیالات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ بلا شبہ اللہ دوسروں کے لیے آزار بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
تو اور کیا ہم آزار بن جائیں مولانا؟ کوئی شراب تو ہم نہیں پی رہے، ایک ذرا سا سگریٹ ہی تو پیا ہے نا، لو بجھا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنا سالم سگریٹ بڑے غصے سے جوتے تلے مسل ڈالا، دوسرے نے اپنا سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہمارا سفر پرسکون گزرا۔ ہم جب اپنی منزل پر پہنچے تو آبی نے کہا، بس اب ہم کسی بس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم کوئی کار کرایہ پر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 300 روپے لے لے گا۔ ہاں، اور تیرے پاس حرام کا مال بہت ہے، چل جلدی کر، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آبی ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے وجود میں منصوبے اور وسائل سموئے پھرتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ادھر ادھر گھوم پھر کر ایک ٹیکسی کار کا بندوبست کر لیا۔ ساہیوال تک کے لیے اس نے مالک سے 100 روپیہ طے کیا اور وہ اس میں مجھے بٹھا کر ساہیوال کی طرف چل دیا۔ اسے بلبیر سنگھ کے رقعے کا ایک ایک حرف یاد تھا اور وہ میرے خدشوں کو بے بنیاد نہیں سمجھتا تھا۔ جب ہم ساہیوال پہنچے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت آبی میرے ساتھ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر کے تھک چکا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے 100 روپے دے کر فارغ کیا اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں جا ٹھہرا۔ طے یہ پایا تھا کہ ہم کبیر شاہ کے گاؤں کی طرف کوچ کریں گے۔ راہ راستے کا ہمیں علم نہیں تھا اور وہ علاقہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات جو تو کر کے ہم نے وہاں کاٹی۔ آبی نے مجھے صبح سویرے جگا دیا۔ یار تو تیار ہو جا، ادھر ناشتے کا آرڈر دے، میں کسی سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر سفر کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی کار لیا، ہم پیدل کہاں مارے مارے پھریں گے، پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں، راستہ بھی پوچھ لے کسی سے اس گاؤں کا۔ ہاں، اسی لیے تو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے۔ سورج کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ آبی کوئی آدھے گھنٹے بعد لوٹا تو وہ اپنے ساتھ ایک نئی نویلی کار لے آیا۔ میرے ساتھ ناشتے کے لیے بیٹھا تو بولا، میں نے اس کے ساتھ 24 گھنٹے کے 150 روپے طے کیے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے۔ وہ 250 مانگ رہا تھا۔ نہیں، 150 ٹھیک ہے۔ کچھ پتہ چلا کہ گاؤں کس طرف ہے؟ ادھر ہڑپا کی طرف۔ خیر ڈھونڈ لیں گے ہم، فکر والی کوئی بات نہیں۔ ناشتہ کر کے ہم کار میں بیٹھے اور کبیر شاہ کے گاؤں کی طرف چل دیے۔ ڈرائیور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ترن تارن بالکل سڑک کے کنارے واقع ہے، مگر جب کچی دھول سے اٹی سڑک پر اس نے ہمیں چڑھایا تو معلوم ہے کہ اس مصیبت کو وہ سڑک کہتا تھا جس پر کار کو زبردست جھٹکے قدم قدم پر لگتے تھے، اور وہ کار چونکہ مالک کی تھی اس لیے ڈرائیور کو، جس کا نام عمردین تھا، وہ راستہ جرنیلی سڑک نظر آتا تھا۔ ترن تارن گاؤں پختہ سڑک سے ہٹ کر کوئی 9-10 میل شمال کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر کار ہم نے برگد کے درخت کے نیچے کھڑی کروا دی۔ کبیر شاہ کے بارے میں ایک آدمی سے پوچھا تو وہ بولا، کبیر شاہ چیمہ صاحب، وہ تو اسپتال میں ہے جناب، آپ کو پتہ نہیں کل رات کیا ہوا تھا یہاں؟ نہیں یار، ہم تو ابھی آ رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا تھا کل رات؟ ان کے گھر پر ڈاکہ پڑا تھا جی، ڈاکو ان کی 2 عورتوں کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں، مگر اس کے گھر کی کسی شے کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی تو خود تھانے دار ہیں، ان پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ بس یہی ہو گیا بھائی جی، شاہ جی نے ان کو پکڑنا چاہا تو انہوں نے ان کو گولی مار دی، گولی پیٹ میں لگی تھی، ان کو اسی وقت ساہیوال اسپتال پہنچایا گیا، کل آپریشن کر کے ان کے پیٹ سے گولی نکال دی گئی۔ اچھا، ان کے گھر میں کوئی تو ہوگا؟ شاہ جی کی دادی شاہ مراد گھر میں ہیں، ہمیں ان کے گھر لے چلو یار، معلوم تو ہو کہ یہ قصہ کیا ہے۔ آبی نے اس آدمی کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد جب ہم کبیر شاہ کے دروازے پر پہنچے تو ہمیں اس کے تمول کا احساس ہونے لگا۔ کبیر شاہ نے گاؤں کے شمالی نکڑ پر پختہ حویلی تعمیر کر رکھی تھی۔ وہ آدمی جس کا نام مہردین تھا، حویلی میں پہنچ کر بغیر دستک کے اندر چلا گیا، اور جب وہ باہر آیا تو ایک بڑی ہی صحت مند معمر عورت اس کے پیچھے تھی۔ اس کی عمر 70-75 سال سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوگی، مگر وہ ابھی تک تندرست و توانا نظر آتی تھی۔ الگ سلگ کے بعد وہ ہمیں بیٹھک میں لے گئی، کرسیوں پر بٹھا کر بولی، تم کہاں سے آئے ہو؟ میرا کبیر شاہ تو اسپتال میں پڑا ہے۔ ہمیں بڑی حیرانی ہے ماں جی، پر ان پر گولی کس نے چلائی؟ پتہ نہیں پتر، شاہ جی کی گولی سے ایک ڈاکو یہاں ڈھیر ہو گیا تھا، اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ہندو ہے۔ اچھا، ہندو تھا وہ؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کے بازو پر ہندی میں اس کا نام لکھا تھا، پرکاش چندر۔ شاہ مراد نے بڑے یقین سے کہا۔ میرا دماغ الٹنے لگا۔ کبیر شاہ کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں سے ایک شخص ہندو تھا۔ ابھی مجھے استفہامی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکیاں آپ کی بیٹیاں تھیں ماں جی؟ نہیں پتر، بس یہی تو سارا جھگڑا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی کا نام آسیہ ہے، وہ 4 دن پہلے نشتر اسپتال ملتان سے تندرست ہو کر یہاں آئی تھی۔ کبیر شاہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی سہیلی بھی تھی، اس کا نام سلیمہ ہے۔ وہ بیچاری بے سہارا یتیم لڑکی تھی۔ اسپتال سے اسے کبیر شاہ آسیہ کی خدمت کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ پتہ نہیں ان کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے تھے۔ کل آدھی رات کو 4 آدمی اچانک اندر گھس آئے اور صحن میں لیٹی لڑکیوں کو دبوچ کر نکل گئے۔ وہ جیپ پر سوار تھے۔ میری اور کبیر شاہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے انہیں للکارا اور سراہنے رکھا پستول نکال کر ایک گولی چلا دی۔ جواب میں انہوں نے کبیر شاہ پر فائر کر دیا۔ گولی کبیر شاہ کے پیٹ میں لگی تو وہ گر گیا۔
مگر باقی لوگ ان لڑکیوں کو جیپ میں ڈال کر بھاگ گئے۔ شکر ہے کبیر شاہ کے دونوں بیٹے بچ گئے، وہ ملازمہ کے ساتھ چھت پر سوئے ہوئے تھے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کبیر شاہ کی بیوی مرگی کی مریض ہے، گولی کی آواز سے اتنا ڈری شہودی کہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح سے وہ تینوں اسپتال گئے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا ماں جی، اب کیا حال ہے شاہ صاحب کا؟ آج ہمارا ملازم بتا گیا کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جا سکی، گھر میں کس کو چھوڑ کر جاتی، بس اللہ پر ڈوری چھوڑ رکھی ہے میں نے۔ پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اب کبیر شاہ یہ گتھی کھولے گا؟ میری نبضیں ڈوبنے لگیں، میرے بدترین خدشے صحیح ثابت ہونے لگے تھے۔ بلبیر سنگھ نے مجھے ایک نئے دوزخ میں جھونک دیا تھا۔ بلبیر سنگھ نے میرے خلاف اپنے منصوبے کے پہلے حصے پر عمل کرتے ہوئے آسیہ کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اٹھ جا بھی، ہم تک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ وہ آسیہ میری سگی بہن ہے ماں جی، میں اسی کے پیچھے یہاں آیا تھا، اس بدنصیب کے پیچھے۔ اچھا، کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ میرا نام غلام جیلانی ہے ماں جی، مگر میرا ذکر یہاں کسی سے نہ کریں، میں خود شاہ صاحب سے مل کر ساری بات معلوم کر لیتا ہوں، میں ان ڈاکوؤں کو تلاش کر لوں گا اور باندھ کر آپ کے سامنے لاؤں گا۔ شاہ مراد حیرت زدہ سی ہو کر کرسی سے اٹھی، مجھے بڑے غور سے دیکھ کر بولی، تو سچ کہہ رہا ہے نا بیٹے؟ ہاں ماں جی، مجھے آپ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ پر بیٹے، تمہاری بہن تم سے بچھڑی کس طرح؟ کبیر شاہ کو اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی تھی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں خود پاگل ہو رہا ہوں ماں جی، بس اب اجازت دیں ہمیں، دیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بدنصیب بہن اب تک کہاں سے کہاں جا پہنچی ہوگی۔ میرا گلا روند گیا اور میری آنکھیں بہہ نکلی۔ آبی نے مجھے باہوں میں بھر لیا۔ حوصلہ کر یار، رونے سے کیا ہوگا، چل ہم کبیر شاہ سے پوچھتے ہیں، پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا ماں جی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آبی مجھے اپنے ساتھ لے کر شاہ مراد کی حویلی سے باہر نکلا اور ہم اسی وقت کار میں بیٹھ کر ساہیوال کی طرف چل دیے۔ میرا دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، میں نے اس بلبیر کا کیا نقصان کیا تھا؟ میں اپنی اور آبی کی جان بچا کر وہاں سے نکل آیا تھا، ان کے کسی آدمی کو زخم نہیں پہنچائی تھی، یہاں تک کہ بھنڈاری پریوار کو صحیح سلامت جانے دیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے مجھے رقے میں جو دھمکی دی اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ میرے اس سارے المیے میں سب سے زیادہ جو ہستی رگیدی گئی وہ آسیہ تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں کنپٹی پر پستول رکھ کر خودکشی کر لوں، میری وجہ سے آسیہ اتنے سارے اندوناک زخم سہتی چلی آ رہی ہے۔ وہ بلبیر مجھ سے کیا چاہتا ہے آبی؟ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے یار؟ سنبھالنے کی کوشش کر خود کو، خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ میں ناسک تھا، ناستک بن گیا۔ بتاؤ مجھے میری بہن کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں در بدر خوار ہو رہی ہے؟ ذرا سوچ تو، وہ کن لوگوں میں جا گری ہے؟ وہ اسے کچھ نہیں کہیں گے جیلانی، انہیں صرف تیری ضرورت ہے، مگر مجھے وہ کس نسخے میں ڈالیں گے؟ میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو وہ چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈرائیور نے میری یہ بات سنی تو سر گھما کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ آبی نے میری پسلی میں چٹکی بھری اور دبی زبان میں بولا، موقع محل دیکھ لیا کر یار، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی موقع محل کو دیکھنے کی، میں پاگل ہو جاؤں گا آبی، میں اتنی ساری اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ صبر کر یار، تو بالکل بچہ بنتا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے باؤ جی، خیر تو ہے نا؟ کچھ نہیں میاں جی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مرض کا دماغ پر اثر ہے۔ آبی نے ڈرائیور کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، لو سگریٹ پیو، اس طرح چوہے کی طرح چون چون کرو گے نا تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے، ابھی تو پتہ نہیں ہمیں کہاں سے کہاں تک جانا ہوگا۔ آبی نے میرے منہ میں سگریٹ دے دیا، میری آنکھوں میں آہستہ آہستہ خون اتر آیا تھا۔ آبی نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی تو گھبرا سا گیا، میرے قریب منہ لا کر بولا، کیا بات ہے، تیری آنکھیں اتنی لال کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ اپنی راستے ڈھیلی چھوڑ دے یار، میں تجھے خاص راستے سے امرتسر لے چلوں گا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کام بلبیر کا نہیں ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ آدمی تو شاہ مراد نے خود دیکھا ہے، وہ ہندو تھا، اس کی ساری علامتیں ہندو جیسی تھیں۔ اوے ملبے، آہستہ بول، ڈرائیور سن رہا ہے۔ تو ٹھیک کہتا ہے یار، میں واقعی ملبہ بن چکا ہوں، پر تیرے اس نئے مفروضے کی کیا بنیاد ہے؟ پتہ نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ وہ بدماش اتنا اونچا نہیں اڑ سکتا۔ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ اس نے خود میرے سامنے کبیر شاہ کا نام لیا تھا، ان کی سی آئی ڈی نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ہاں یار، تم بتا تو رہے تھے، کمال ہے، اتنی مکمل معلومات ہوتی ہیں ان کے پاس، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم یوں ہی کوئی غیر معروف سے لوگ ہیں؟ فوٹو تو تیرا بھی تھانوں میں لگ چکا ہوگا۔ اب کی بار میں نے اپنی آواز دباتے ہوئے کہا۔ آبی ہنس دیا، بس اسی طرح جم کر بات کیا کر، میں کسی رو کرتے زنخ جیلانی کا ساتھ نہیں دے سکتا، مرد بن مرد۔ تیری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی آبی۔ ویسے تو خواجہ سراؤں نے بھی تاریخ میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، مگر وہ پانی کا بلبلا تھے، یہ دنیا مردوں کی ہے، صرف مردوں کی۔ او بکنی و زن مرید خان، تو مجھے رونے بھی نہیں دیتا، بس تیری سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ ذرا گاڑی تیز کرو بابا جی، یہ گدھے کی چال کام نہیں دے گی، ہمیں بڑے کام کرنے ہیں۔
میں نے آنسو پوچھ کر کہا، ہاں ذرا چابک مارو اس کی پیٹھ پر میاں جی۔ آبی نے میرے چہرے کے بدلتے رنگ پر خوش ہو کر کہا، جانے یہ احساس میرے دل پر کیسے دفعتاً اتر آیا کہ یوں رو کر منہ بسور کر میں اپنی مصیبتیں ختم نہیں کر سکتا، پھر ان رکاوٹوں کا مردانہ وار مقابلہ کیوں نہ کروں۔ میں سنبھل کر بیٹھا تو ڈرائیور نے بھی گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔